بندہ میرباز کا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ اس کی زندگی کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح ماں کو حج کروا دے۔ اس نے ساری زندگی اپنی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے بہت محنت کی۔ صاحب اور مالکن صاحبہ کی اپنے ماں باپ کی طرح خدمت کی۔ آفس کی فائل سے لے کر صاحب کے گھر کی سبزی تک ہر ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، لیکن ان تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد اسے صرف 20,000 روپے ملتے تھے۔ یہ 20,000 روپے اس کی کل متاع تھی۔ زندگی کے تمام تقاضے 20,000 روپے کے اس کمزور ستون پر کھڑے تھے، اور یہ ستون روز دائیں بائیں لرزتا کانپتا تھا۔ صاحب کی مہربانی سے والد کا سرکاری کوارٹر اس کے نام منتقل ہو گیا۔ اس کی کائنات بوڑھی بیمار والدہ تھی۔ بندہ محمد میرباز نے بچپن میں مولوی صاحب سے سن لیا تھا کہ ماں کی خدمت کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز ہوتا ہے۔ ماں اس کی واحد پناہ گاہ تھی اور وہ ماں کا تنہا سہارا تھا۔ وہ دن کے وقت چیئرمین صاحب کی چاکری کرتا تھا اور صبح و شام اور رات میں والدہ کی خدمت کرتا تھا۔ یہ اس کی کل زندگی تھی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بندہ میرباز نے شادی نہیں کی۔ کیوں؟ یہ وجہ بھی اس کی زندگی کی طرح دلچسپ تھی۔ بندہ میرباز کی والدہ حج کرنا چاہتی تھی۔ یہ والدہ کی زندگی کی واحد خواہش تھی۔ بندہ میرباز ماں کی گود میں تھا تو ماں اسے تھپ تھپاتی بلاتی تھی، لوریاں دیتی تھی اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی تھی کہ میرا محمد میر مجھے حج کروائے گا، میرا محمد میر مجھے مدینے لے جائے گا۔ بندہ محمد میرباز یہ فقرہ سن سن کر بڑا ہوا تھا، چنانچہ اس نے ماں کے حج کو بھی اپنے فرائض کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہ ماں کو ہر صورت حج کروانا چاہتا تھا۔ حج مہنگا تھا اور بندہ محمد میرباز کی آمدنی قلیل تھی۔ وہ اگر اس قلت میں شادی بھی کر لیتا تو ماں کا حج ناممکن ہو جاتا، چنانچہ اس نے ماں کے حج تک شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ہر ماہ اپنی قلیل آمدنی سے 5-6 ہزار روپے بچاتا اور ماں کے حج کے فنڈ میں جمع کرا دیتا تھا۔ یہ فنڈ چونٹی کی طرح رینگتا رینگتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ہم کہانی کو یہاں روک لیتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لوگ محمد میرباز کو بندہ میرباز کیوں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد میر کو عاجزی اور انکساری کی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ جس کو بھی اپنا تعارف کرواتا ذرا جھکتا، سینے پر ہاتھ رکھتا اور کہتا تھا کہ بندے کا نام محمد میرباز ہے۔ سننے والوں کو ہنسی آ جاتی تھی۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کا نام بندہ میرباز رکھ دیا۔ وہ اس ٹائٹل پر بہت خوش تھا۔ وہ درخواست میں خود اپنا نام بندہ میرباز لکھ دیتا تھا اور یوں وہ سچ مچ بندہ میرباز بن گیا۔ ہم واپس ماں کے حج کی طرف آتے ہیں۔ بندہ محمد میرباز نے بہرحال 2005 عیسوی میں حج کے پیسے جمع کر لیے تھے۔ وہ درخواست جمع کروانے گیا تو پتہ چلا کہ ماں محرم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ یہ پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ بڑی مشکل سے 10 سال میں ایک حج کے پیسے جمع کر پایا تھا۔ وہ اب اپنے لیے کہاں سے پیسے لاتا بھلا؟ وہ ہمت ہار گیا اور پریشانی کے عالم میں گلیوں میں پھرنے لگا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ محمد نعیم اس کا نائب قاصد ساتھی تھا۔ نعیم کا بیٹا پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے گر گیا۔ بچہ شدید زخمی تھا۔ نعیم کو آپریشن کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ اس نے دوڑ بھاگ کر کے 1 لاکھ روپے مشکل سے جمع کیے۔ لاکھ روپے کی کمی تھی۔ نعیم مجبوری کے عالم میں بندہ میرباز کے پاس آ گیا۔ محمد میرباز عجیب حالت کا شکار ہوا۔ وہ حج کی دوسری درخواست کے لیے خود قرضے کی تلاش کر رہا تھا کہ محمد نعیم اس کی ماں کی درخواست کے پیسے بھی مانگ رہا تھا۔ وہ نعیم کو انکار کرتا تو بچے کے بچنے کے امکانات کم ہو جاتے، اور اگر وہ حج کے پیسے نعیم کو دے دیتا تو ماں بیمار تھی، وہ حج کے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ محمد میرباز بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ نعیم کے پاس وقت کم تھا۔ وہ محمد میرباز کے قدموں میں جھک گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس میں میرباز نے اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کر لیا۔ وہ گھر گیا، الماری سے رقم نکالی اور نعیم کے حوالے کر دی۔ وہ اس کے بعد سیدھا مسجد میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا باری تعالیٰ،
میری کوشش میں کوئی کمی نہیں تھی، شاید آپ ہی کو منظور نہیں تھا۔ اب آپ میری ماں کو صبر دے دیں، آپ اسے حوصلہ دیں۔ یہ دعا کم اور دوا زیادہ تھی۔ وہ اطمینان قلب کی دولت پا کر گھر واپس آیا، گہری نیند آ کر سو گیا۔ بندہ میر باز کا اگلا دن حیران کن تھا۔ محکمے نے 2 اسٹاف ممبرز کو سرکاری اخراجات پر حج پر بھیجوانے کا فیصلہ کیا۔ قرعہ اندازی ہوئی تو بندہ میر باز اور محمد نعیم کے نام نکل آئے۔ محمد نعیم کو ہسپتال میں اطلاع دے دی گئی۔ وہ سیدھا دفتر آیا، چیئرمین صاحب سے ملاقات کی اور محمد میر باز کی زندگی 10 سال تک ماں کے حج کے لیے رقم جمع کرنے اور پھر یہ رقم زخمی بچے کے آپریشن کے لیے دینے تک ساری داستان انہیں سنا دی۔ چیئرمین کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ محمد نعیم نے چیئرمین سے عرض کیا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ میری جگہ پہ محمد میر باز کی والدہ کو حج پر بھیجوا دیں۔ میں جوان آدمی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ مزید مواقع دے دے گا۔ چیئرمین کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ نعیم نے درخواست دی، چیئرمین نے منظور کر دی اور یوں بندہ محمد میر باز اپنی والدہ کو ساتھ لیے حج پر روانہ ہوا۔ محمد میر باز حج کے دوران اپنی ماں کی جی جان سے خدمت کرتا رہا۔ یہ خدمت دیکھ کر ایک ساتھی خاندان متاثر ہوا اور حج کے دوران ہی اسے بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ وہ اور اس کی والدہ واپس آئے۔ چند ماہ بعد شادی ہوئی۔ سسر نے بیٹی کو جہیز میں 10 مرلے کا چھوٹا سا مکان دے دیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ لڑکی پڑھی لکھی تھی اور بہت سمجھدار بھی تھی۔ اس نے گھر میں 10 سلائی مشینیں رکھیں اور محلے کی لڑکیاں اکٹھی کیں اور اپنا بوتیک بنا دیا۔ بوتیک کامیاب ہو گیا۔ آج 10 سال گزرنے کے بعد محمد میر باز اب ملک میر باز بن چکا ہے۔ یہ ہر سال 10 ضرورت مندوں کو حج کرواتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اپنی کامیابی کو کامیابی نہیں، حج اکبر کہتا ہے۔ ایک ایسا حج جس کا دروازہ محمد نعیم کے زخمی بیٹے کے زخمی سر میں تھا اور محمد میر باز اس پھٹے ہوئے کھلے سر سے ہوتا ہوا خانہ کعبہ پہنچا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، ماں اور باپ کی حد درجہ خدمت کریں۔ اللہ پاک کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔